ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اکرم نامی ایک بہت سست آدمی تھا۔ وہ سارا دن گھر کے صحن میں آرام سے لیٹا رہتا تھا۔ اس کی بیوی زیبا اسے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی اور کہتی، کچھ کام کرو اکرم، اگر تم کچھ کماؤ گے نہیں تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اپنی بیوی کی روز روز کی باتوں سے تنگ آ کر اکرم نے آخرکار فیصلہ کیا کہ وہ کچھ کرے گا۔ اس کے پاس صرف ایک پالتو مرغی تھی۔ اس نے مرغی پکڑی اور اسے بیچنے کے لیے بازار کی طرف چل پڑا۔ اس نے سوچا کہ آج اس مرغی سے ہی کاروبار کی شروعات کروں گا۔ ابھی وہ بازار پہنچا ہی نہیں تھا کہ مرغی اچانک اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ مرغی پھڑپھڑاتی ہوئی ایک بڑے سے گھر کے کھلے دروازے کے اندر بھاگ گئی۔ اکرم بھی اپنی مرغی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے اس گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر اکرم نے اپنی مرغی تو پکڑ لی، لیکن وہاں اسے ایک خاتون گل ملی۔ اکرم ابھی اسے کچھ بتانے ہی والا تھا کہ باہر سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ گل گھبرا کر بولی، میرا شوہر آ گیا ہے، وہ بہت شکی مزاج ہے، اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھا تو غضب ہو جائے گا، جلدی سے اس الماری میں چھپ جاؤ۔ اکرم فوراً الماری کے اندر گھس گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ الماری کے اندھیرے میں اسے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی ہے۔ غور سے دیکھنے پر اسے پتا چلا کہ وہاں ایک آدمی پہلے سے ہی چھپا بیٹھا ہے۔ اس آدمی کا نام سلیم تھا اور وہ خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اکرم کو ایک شرارت سوچی۔ اس نے سلیم کے کان میں آہستہ سے کہا، صاحب کیا آپ یہ مرغی خریدیں گے؟ سلیم غصے اور حیرت سے پیسا ہوا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا یہ مرغی خریدنے اور بیچنے کی جگہ ہے؟ اکرم نے مسکراتے ہوئے دھمکی دی، تو یہ مرغی خرید لو، پھر میں ابھی شور مچا دوں گا، سب کو پتا چل جائے گا کہ ہم یہاں چھپے ہیں۔ سلیم ڈر گیا اور کانپتی آواز میں پوچھا، کتنے کی ہے؟ اکرم نے کہا، صرف 10 سکے۔ سلیم نے خاموشی سے 10 سکے نکال کر اکرم کو دے دیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اکرم نے دوبارہ سلیم کو چھیڑا، صاحب کیا آپ اپنی یہ مرغی مجھے بیچنا چاہیں گے؟ سلیم تلملا کر بولا، میں نے ابھی تو اسے خریدا ہے۔ اکرم نے پھر وہی حربہ آزمایا، تو اسے بیچو، میں شور مچا دوں گا۔ سلیم بے بس ہو گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بتاؤ کتنے کی لوگے؟ اکرم نے چالاکی سے کہا، 5 سکے۔ سلیم نے مرغی 5 سکوں میں واپس بیچ دی۔ اس طرح الماری کے اندر ہی کئی بار خرید و فروخت ہوئی۔ جب باہر خاموشی ہوئی تو اکرم الماری سے نکلا، وہ سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے 40 سکے کما لیے تھے، مرغی بھی اسی کے پاس تھی۔ جب اس نے زیبا کو ساری کہانی سنائی تو وہ ناراض ہو گئی۔ اس نے کہا، یہ دھوکے کی کمائی ہے، میں اسے قبول نہیں کروں گی، کل ہم قاضی صاحب کے پاس جائیں گے۔ اگلے دن دونوں قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ قاضی صاحب اپنی اونچی کرسی پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے اکرم اور مرغی کو دیکھا، وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلیم تھے۔ وہ چیختے ہوئے بھاگے، میں اب یہ مرغی 10 سکوں میں بھی نہیں خریدوں گا۔